کربلا میں قائم ہو گیا. اب جناب عرب میں خلفشار ہو گیا. پہلے تو سب نے چھپایا بتایا نہیں کہ شام میں تب پھیل گیا. سب اپنے اپنے گھبراہٹ میں معاملات میں الجھ گئے. ہم اپنے کو کیسے بچائیں اور ہم اپنے کو کیسے بچائیں اور ہم اپنے کو کیسے بچائیں. اور زیادہ فکر تھی مال بچانے. تو کوئی کہیں بغاوت کر رہا تھا, کوئی کہیں, چاروں طرف سے بغاوت ہو گئی, ہر طرف بغاوت ہوئی. تو جب حجاز میں, مکے میں بغاوت ہوئی, مدینے میں بغاوت ہوئی, بصرے میں بغاوت ہوئی, تو کوفے میں بھی بغاوت ہو گئی. کوفہ بھی ہاتھ سے نکل گیا, تخت پہ کوئی تھا ہی نہیں. جب حاکم نہ ہو تو ملک کا کیا حال ہوگا. سارے غنی میاں جمع ہو گئے, رونا پیٹنا ہوا. اس کے بعد بیٹی سے کہا گیا آئیے تخت آپ کا ہے, آئیے تشریف لائیے. اور سب نے مل کر یعنی اجماع کے ساتھ اس کو لے آیا. دیکھیے اجماع کا حشر کیا ہوگا. سب راضی تھے کہ اس کو ہی بناؤ. یزید کے بیٹے کا وہی نام ہے جو یزید کے باپ کا نام ہے. یعنی دادا کا نام رکھا گیا تھا پوتے کا, اس لیے بار بار نام کیا لینا. دادا کے نام پر اس کا نام ہے. عمر ہے, کوئی کہتا ہے 14 سال کا, کوئی کہتا ہے 17 سال کا. حالانکہ دادا نے وارث بنایا تھا دوسرے بیٹے کو, اس کا نام خالد ہے. وہ دوسری بیوی سے, یہ دوسری بیوی سے. وہ آیا, اس نے 1.5 گھنٹے کا خطبہ دیا, بڑا زبردست خطبہ جو تاریخوں میں موجود ہے, ہر کتاب میں موجود ہے تاریخ. خطبہ دیا, توحید پڑھی, رسول اللہ کی تعریف کی, پھر مولا علی کی تعریف کی, اور اہل بیت کی تعریف کی. شام کے دربار میں اہل بیت کی تعریف اور علی کی تعریف. تو جس صوبے میں علی پہ تبرہ ہوتا تھا وہاں حاکم کا بیٹا علی کی مدح خانی کر رہا ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میرا دادا اور پردادا دونوں غلط تھے, اور میرا باپ بھی باطل پر تھا جو حسین سے لڑا, اور اس نے حسین کو شہید کیا. اور اس کے بعد اس نے کہا یہ تخت جس پر بیٹھنے کے لیے تم مجھ سے کہہ رہے ہو, اس تخت کے پائے خون حسین میں ڈوبے, میں اس تخت پر قدم نہیں رکھوں گا. اور یہ ہے تمہارا تاج, میں اس کو ٹھوکر مارتا ہوں, اس تخت کو ٹھوکر مارتا ہوں. جسے چاہے بنا لو, جسے چاہے بنا لو اور بٹھا لو تخت پہ, میں اس تخت پہ نہیں بیٹھوں گا. تو جملہ لیتے جاؤ بھائی, جس تخت و تاج کو, جس حکومت کو یزید کے بیٹے نے ٹھکرایا ہو, اسے علی کا بیٹا لے کر کیا کرا. صحیح تو یہ حکومت کا کیا ہوا. اب تو بھائی کورونا پیٹنا مچ گیا, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا کرے گا. یادگار طلبہ لیا اس نے اور گھر چلا گیا محل میں. 40 دن, بعض کہتے ہیں 18 دن بس زندہ رہا, زہر سے مار دیا گیا. اس لیے کہ جیسے ہی گھر میں گیا ماں نے کہا کاش تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. بہت دکھ ہوا ماں, اتنی بڑی سلطنت مہارانی بننے والی, مہارانی بننے والی. تو کیسا اچھا مصرع سودا کا جو یہی فٹ ہو سکتا ہے. اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے چراغ پورا گھر جل کے خاک ہو گیا. اس کے بعد اس نسل میں کوئی حاکم نہ بنا. یہ آخری تھا جس نے ٹھکرایا. تو یہ بھی تو دیکھو یہ کیا ہوگا.
اس کا کوئی جواب ہے؟ سلطنت تو آگے جانا چاہیے. امام صادق نے فرمایا اگر یزید ختم نہ کرتا حسین کو تو 250 سال اس کے خاندان میں سلطنت رہتی. اب پتا چلا کہ آل رسول کو مارنے سے سلطنتیں ختم ہو جاتا. نام و نشان مٹ جاتا. نام و نشان نہیں. ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. 3 سال کس قرض میں لوگوں نے گزارے ہوں گے سوچئے. وہ 3 سال 3 صدیاں لوگوں کو لگی ہوں گی اس لیے کہ انجام تو پتا ہی نہیں تھا. تو آج کسی کو انجام کہاں معلوم ہے, اس لیے سب تکلیف میں ہے. جانے کا کیا ہوگا, کبھی امام مہدی مدد کریں گے, کب اللہ مدد کرے گا. ارے ہر دور میں مدد ہوئی ہے. جب بنی امیہ بنی عباس نہ رہے تو اس دور کے عباسی کہتا ہے. پریشانی ہے. اگر عبداللہ ابن زبیر بغاوت کر چکا ہے حجاز میں, پورا صوبہ لیے بیٹھا ہے. جب مدینے میں بغاوت ہوئی اور وہاں حاکم مدینے والوں نے اپنا بنا لیا, تو اگر کوفے میں بغاوت ہو گئی تو کیا ہوگا؟ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ اگر مختار آ جائیں. یہ تو ملک کے حالات ہی ایسے تھے کہ جس کا دل چاہا, جو مضبوط ہوا وہ ڈر پہ بیٹھ گیا. ایک مختار کے پیچھے سب کیوں پڑ گئے؟ مرا یزید بدلہ لیا کس سے؟ مختار سے. مختار نے مارا. مختار کو تو ہمیشہ افسوس رہا کہ میرے ہاتھ سے کیوں نہ مارا گیا. میرے ہاتھ سے وہ تو شکار نہ مختار کا تھا نہ ابراہیم بن مالک اشرف کا. وہ شکار اللہ کا تھا. اس نے چاہا کہ کوئی یہ فخر کیوں لے جائے. وہ اپنے پاس رکھا. اس نے اپنے پاس رکھا. دیکھیے شداد کو کسی نے نہیں مارا. دیکھیے نمرود کو کوئی قتل نہیں کر سکا. دیکھیے فرعون کو کوئی قتل نہیں کر سکا. اللہ نے یہ شکار اپنے لیے رکھے کہ چونکہ مجھ سے ٹکرایا ہے